ایک ایسا طوفان جس نے پوری دنیا کو تباہ کر دیا تھا۔ آخر وہ طوفان کیوں آیا تھا اور دنیا ختم ہونے کے بعد دوبارہ کیسے آباد ہوئی؟ ایون آج جو دنیا بھر میں طرح طرح کے بتوں کی پوجا کی جاتی ہے، آخر اس کا سلسلہ کب، کہاں اور کیسے شروع ہوا؟ دوستو، ان تمام باتوں کو جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد مشہور انبیاء میں سے ایک نام حضرت نوح علیہ السلام کا بھی ہے۔ آپ کی ولادت حضرت آدم کی وفات کے 126 سال کے بعد ہوئی اور آپ کو 1000 سال کی عمر ملی تھی۔ ان میں سے 950 سال تک آپ نے اپنی قوم کو نصیحت اور حق کی دعوت دی، بٹ نو ون مائنڈس۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام عبد الغفار تھا، لیکن آپ اپنی قوم اور آخرت کے فکر میں بہت زیادہ رویا کرتے تھے، اس لیے اللہ نے آپ کو نوح کے نام سے یاد کیا، جس کا مطلب ہے بہت زیادہ رونے والا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اللہ نے قرآن پاک میں 43 جگہوں پر ذکر فرمایا اور آپ کے نام پر ایک سورہ بھی ہے، سورہ نوح۔ بتوں کی پوجا کرنے کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے ہوا، لیکن کیسے؟ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں خوب برکتیں فرمائی، جس سے اولاد آدم سے بہت سی بستیاں آباد ہو گئی۔ ایون تمام لوگ پچھلے انبیاء کی تعلیمات کے مطابق صرف اللہ کی ہی عبادت کرتے تھے، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرایا، لیکن لوگوں کا اس طرح عبادت کرنا شیطان کو گرا گزرتا تھا اور ہمیشہ وہ اس سوچ میں رہتا تھا کہ کسی بھی طرح کر کے اولاد آدم کو اللہ اور اس کی رحمت سے دور کیا جائے۔ اور شیطان کو بھی معلوم تھا کہ شرک کرنا یعنی کہ بتوں کی پوجا کرنا ایک بہت بڑا گناہ ہے، جس سے اللہ سخت ناراض ہوتا ہے، اسی لیے انسانوں کو شرک میں مبتلا کرنے کے بارے میں سوچنے لگا۔ ایون یہ انسانوں کے انفارچونیٹ تھا کہ وہ شیطان کے بہکاوے میں آ بھی گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ قوم نوح میں شرک کی ابتدا کچھ اس طرح ہوئی۔ قوم نوح میں 5 آدمی تھے جن کا نام تھا ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر، جن کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے۔ یہ 5 افراد قوم نوح میں بہت ہی نیک لوگ تھے۔ جب ایک کے بعد یہ 5 انتقال ہو گئے تو شیطان نے ان کے قوم کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تم ان کی بیٹھنے کے جگہوں پر ان کے نام کے مجسمے یعنی کہ پتلا بنا کر رکھ دو، تاکہ انہیں دیکھ کر تمہیں اللہ کی عبادت کا شوق پیدا ہو۔ جس کے بعد لوگوں نے بالکل اسی طرح کیا، بٹ پوجا نہیں کرتے تھے، لیکن شیطان کو یہ بھی پتا تھا کہ ایک نہ ایک دن یہ بت پرستی ضرور کریں گے۔ اور جیسے ہی مجسمے بنانے والے لوگ مر گئے تو ان کے بعد آنے والے لوگوں نے لا علمی کی وجہ سے یہ سمجھا کہ ہمارے باپ دادا انہی بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، بس تبھی سے لوگوں نے مجسموں کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ ایون پورے علاقوں میں شرک پھیل گیا۔ اتنا بڑا گناہ کرنے کے بعد بھی اللہ نے ان پر کوئی بھی عذاب نازل نہیں فرمایا، بلکہ اپنے بندوں پر رحمت فرماتے ہوئے اللہ نے انہی میں سے ایک بندے کو نبی بنا کر بھیجا، جن کا نام حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ جب اللہ نے حضرت نوح کو مبعوث کیا تو اس وقت ان کی عمر 50 سال تھی۔ نبوت ملنے کے بعد آپ اپنی قوم کی خیر خواہی کرتے ہوئے انہیں اللہ کا پیغام پہنچایا کہ اے لوگوں، خدا کے عذاب سے ڈرو اور بت پرستی چھوڑ کر ایک اللہ کی طرف آ جاؤ، وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ مگر قوم نے سرکشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ کو جھٹلا دیا، ایون آپ کی مخلصانہ دعوت کو ماننے سے انکار کر دیا۔ ناٹ اونلی دس، آپ کے نبی ہونے پر مختلف شبہات کا اظہار کیا کہ تم تو ہمارے ہی طرح انسان ہو، ہمارے بجائے نبوت کا حقدار تم کیسے بن گئے؟ اور قوم کے سرداروں میں سے کسی نے بھی تمہاری پیروی نہیں کی، کیونکہ تمہارے اندر کوئی ایسی خوبی نظر نہیں آتی جو ہمارے میں نہ ہو، اور تمہاری پیروی صرف انہی لوگوں نے کی ہے جو کم سمجھ والے اور کم درجے والے لوگ ہیں۔ اتنا ہی نہیں، ان سرداروں نے اپنی قوموں سے بھی کہہ دیا کہ اے لوگوں، یہ تمہارے ہی طرح انسان ہے جو تم پر افضلیت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اگر اللہ کو نبی بنا کر کسی کو بھیجنا ہی ہوتا تو وہ کسی فرشتے کو بھیجتا۔ اتنے بغاوت اور توہین کے بعد بھی حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں کچھ نہ کہا اور نہ ہی ان کے لیے کوئی بد دعا کی، بلکہ بڑے حوصلے اور صبر کے ساتھ آپ نے اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی کہ انسان ہونا نبوت ملنے میں کوئی رکاوٹ نہیں، بلکہ نبی انسان ہی ہوتا ہے، اور ایمان لانے کے بعد اللہ کے نزدیک اس بندے کا مقام بلند ہو جاتا ہے۔ تو میری خیر خواہی کو مد نظر رکھتے ہوئے حق بات مان لو۔ قوم کی سرکشی کے باوجود بھی آپ انہیں دنوں رات حق کی دعوت دیتے رہے، جہاں تک کہ تبلیغ کرتے کرتے 950 سال گزر گئے، لیکن وہ قوم نہ سدھری، بلکہ ایک نسل جب مرنے کے قریب ہوتے تو وہ اپنی اولادوں کو یہ وصیت کر جاتے کہ کچھ بھی ہو جائے نوح پر ایمان نہ لانا۔ اب حالات ایسے ہو گئے تھے کہ ایمان لانے کی بجائے حضرت نوح علیہ السلام کو لوگ پاگل کہنے لگے اور طرح طرح کی دھمکیاں دینا شروع کر دی، اور کہنے لگے کہ جس عذاب سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں، آپ اپنے خدا سے کہو کہ وہ عذاب ہم پر آ جائے، ہم اس عذاب سے نپٹ لیں گے۔ جب اس قوم کی سرکشی لمٹ کراس ہو گئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا کی کہ مولا، انہوں نے تیرا اور تیرے پاک نبی کا مذاق اڑایا ہے، انہیں ہلاک کر دے، تباہ و برباد کر دے۔ جب آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد کی درخواست کی تو اللہ عز و جل نے فوراً آپ کی دعا قبول کی اور فرمایا کہ اے نوح، میں ایک بہت بڑا طوفان لاؤں گا جس میں تمام کافر و مشرک ہلاک ہو جائیں گے۔ تم ایک بڑی کشتی تیار کرو اور جب طوفان آنے والا ہوگا تو میں تمہیں خبر کر دوں گا، جس سے تم اور اپنے ساتھیوں کو لے کر اس کشتی پر سوار ہو جانا۔